ایک ایک ایسا آئیڈیل گھرانہ کہ جس کو دیکھنے کے بعد اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کمپلیٹ گھرانہ ہے، ہم اس کو اگر فالو کریں گے تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی، اس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اس کا؟ ماشاءاللہ بہترین عمدہ. آپ دیکھیں کہ جب ہم آئیڈیل گھرانے کی بات کرتے ہیں اور ایسے گھرانے کی بات کرتے ہیں جو گھرانہ قابل اسوہ ہو، قابل پیروی ہو، تو یہاں پر یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ ترقی یافتہ دور میں جہاں پر اتنے پکے اور مضبوط گھر بنے ہوئے ہیں، ان پکے اور مضبوط گھروں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے گھر کی طرف جائے جو ان پکے اور مضبوط گھروں کے لیے بھی آئیڈیل جی بے شک. اور جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، ترقی مضبوط گھروں میں پائی جاتی ہے یا مضبوط راستوں میں پائی جاتی ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ سے جب انقلاب اسلامی آیا تو کسی نے کہا کہ حضور ہم تو زمانے سے 200-300 سال پیچھے. امام خمینی نے کہا یہی تو افسوس ہے. ہمیں کہا کیا مطلب؟ کہا میں چاہتا ہوں 1400 سال پیچھے چلے جائیں. کیا بات ہے. تو جہاں لوگ ڈیولپمنٹ اور ترقی مضبوط گھروں کو سمجھتے ہیں، وہاں پر جو الہی فکر کے حامل افراد، جو علوی مکتب سے وابستہ افراد ہیں، وہ ترقی کا راز اور رمز مضبوط اور پکے گھروں کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان گھروں کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کا نزول ہے. وہ گھر حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو کچا گھر، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو کھجور کی چھڑیوں سے بنا ہوا گھر ہے، مگر اتنا عمدہ گھر ہے کہ جبرائیل بغیر اجازت کے اس گھر میں نہیں آتا. اتنا عمدہ گھر ہے کہ جب سیدہ تھک ہار کے اور چکی چلا کے سو جاتی ہے یا انہیں اونگ آ جاتی ہے یا انہیں نیند آ جاتی ہے تو جبرائیل آ کر ان کے بچوں کے جھولوں کو جھلاتے ہیں. سبحان اللہ. فقط ان کے جھولے کو جھلاتے ہیں بلکہ ان کی چکی کو بھی چلاتے ہیں. تو جب سلمان محمدی یہ منظر دیکھتے ہیں تو واپس آتے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عالمین کے سردار کی بیٹی ہے، چکی چلا رہی ہیں، ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں. تو وہاں پر رسول خدا بھی گریہ کرتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ مرحبا میرے اہل بیت کے لیے کہ تمام فرشتے ان کی خدامی کر رہے ہیں، تمام فرشتے ان کی خدمت میں. یہ جو مقام اور یہ جو عظمت کسی گھر کو دیتی ہے، اس کی کیا کلیدی اور کیا بنیادی نقطے ہیں جس کی وجہ سے گھر اتنا بلند ہو جائے کہ جس کے لیے پروردگار عالم خود سورہ نور میں یہ ارشاد فرمائے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ ایسے گھر ہیں جس میں اللہ کا ذکر صبح و شام اور اسی اللہ کے ذکر کی وجہ سے پروردگار عالم نے ایسے گھر کو نمایاں رکھا ہوا ہے، پروردگار عالم نے ایسے گھر کو بلند رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر آپ فرشتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اس گھر میں خدا کا ذکر ہونا چاہیے. اسی کی طرف آ تو وہ جو 5 بنیادی چیزیں ہیں یا 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ گھر اتنا بلند ہے کہ فرشتوں کی نظر میں آ جائے. یا دوسری روایت کے یہ جملے ہیں کہ سیدہ کا گھر اہل آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے. یہ کب قابل توجہ ہو جاتا ہے گھر عرشیوں کی نظر میں، کب زمین والا گھر عرشیوں کے نزدیک قابل توجہ ہو جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے بنیادی صفت اس گھر کی یہ ہے کہ وہ خدا ماہوری پر ہوگا. ہم آگے اس پر سوالات کریں گے تو اس کو بڑھائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ گھر عرش والوں کی نظر میں آتا ہے، خدا کی نظر میں آتا ہے، خدا کی رؤوفت اور خدا کی جوار میں آتا ہے، جس گھر میں افراد ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، جس گھر میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تیسری صفت الہی اور معنوی گھر کی، یا وہ گھر جو دوسروں کے لیے قابل پیروی ہو سکتا ہے، جس گھر پر سادگی کا پہلو غالب، یعنی سادہ زیستی ہو، سادہ زندگی. یہ سادہ زندگی یہ ہم آگے بیان کریں گے کہ سادہ زندگی سے مراد. تو وہ جو سادہ زندگی والا گھر ہے وہ عرشیوں کے نزدیک غبطے کا سبب بن جاتا ہے، رشک کا سبب بن جاتا ہے، اور عرشی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسی زندگی گزاریں. کیا بات ہے. چوتھا مرحلہ اس گھر میں اخلاقی اقدار کی پاسداری کی جاتی ہو، اخلاقی اقدار اس گھر میں پائے جاتے ہو. اور پانچویں صفت یہ بنیادی اور مبنائے ہیں اس گھر کی،
पांचवी सिफत ये है कि उस घर में जो है मोहब्बत और शफकत की छत होती है, वो ज़ाहिरी छत के ज़ेरे साए नहीं रहते, वो मोहब्बत के साथ शफकत जिंदगी और मोहब्बत की छत के साए तले रहते हैं। अगर ये 5 सिफतें किसी घर में आ जाए तो वो घर फरिश्तों के नजदीक काबिल दीद हो जाता है, खुदा का पसंदीदा घर हो जाता है, और यूं वो घर तरक्की याफ्ता घर